حضرت سیدنا عبدالصمد بن معقل رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ میں نے حضرت سیدنا وہاب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا، بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تخت شاہد پر متمکن ہوا۔ ایک دن اس نے سوچا، مجھے تو اپنی حکومت مملکت میں بہت کیف و سرور محسوس ہوتا ہے، کیا میری رعایا بھی میری حکومت اور تخت نشینی سے اسی طرح خوش ہے؟ جبکہ مجھے معلوم نہ ہو جائے کہ لوگ میری حکومت سے خوش ہیں اور میں ان کے درمیان فیصلوں میں عدل و انصاف سے کام لیتا ہوں، اس وقت تک مجھے سکون میسر نہ آئے گا۔ لوگوں نے کہا، عوام الناس بھی ملک کی بہتری چاہتے ہیں، بس آپ عدل و انصاف سے کام لیجئے۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ کون سی چیز ہے جسے میں اختیار کروں تو میرے تمام معاملات درست ہو جائیں گے؟ کہا گیا، اللہ عز و جل کی فرما برداری کرنا اور اس کی نافرمانی سے ہر دم بچنا، یہ عمل آپ کو فلاح و کامرانی کی طرف لے کر جائے گا۔ بادشاہ نے شہر کے نیک لوگوں کو بلایا اور کہا، آپ لوگ میرے شاہی دربار میں بیٹھا کریں، جب آپ کوئی نیک عمل دیکھیں تو مجھے اسے اختیار کرنے کا حکم دیں، اگر میں کوئی برا کام کروں تو مجھے روکیں، میں آپ کی باتوں پر دل و جان سے عمل کروں گا۔ چنانچہ یہ نیک لوگ بادشاہ کے پاس رہنے لگے۔ جب بھی بادشاہ کوئی کام کرتا تو ان لوگوں سے مشورہ کرتا، اگر اجازت دیتے تو کرتا ورنہ ترک کر دیتا۔ اسی طرح اس ملک میں امن و امان قائم ہو گیا، وہ ملک ہر طرح سے مضبوط مستحکم ہو گیا۔ 400 سال تک یہ بادشاہ اللہ عز و جل کی اطاعت پر حکومت کرتا رہا، لوگ اسے بہت پسند کرتے۔ پھر شیطان لعین اس کی طرف متوجہ ہوا، کہا، ہاں میں نے ایک بادشاہ کو چھوڑے رکھا، یہاں تک کہ وہ 400 سال سے اللہ کی عبادت کرتا رہا ہے، اب میں اسے ضرور بہکاؤں گا۔ چنانچہ شیطان اس بادشاہ کے پاس انسانی صورت میں آیا۔ بادشاہ اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا، پھر ڈرتے ہوئے پوچھا، اچھا تو کون ہے؟ کہا، میں ابلیس ہوں، اگر خیریت چاہتے ہو تو بتاؤ تم کون ہو؟ بادشاہ نے کہا، میں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں۔ شیطان نے اپنے خطرناک وار کرتے ہوئے کہا، اگر تم آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوتے تو کب کے مر چکے ہوتے، جیسے دوسرے انسان مر گئے تو خود دیکھ لے کہ تیرے سامنے کتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اگر تو بھی ان کی طرح ہوتا تو کب کا مر چکا ہوتا، تو انسان نہیں بلکہ خدا ہے، معاذ اللہ، تو لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلا۔ شیطان لعین کی یہ کفریہ باتیں بے وقوف بدبخت بادشاہ کے دل میں اتر گئیں اور وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگا۔ پھر منبر پر کھڑے ہو کر اس نے لوگوں سے کہا، اے لوگو، ایک بہت بڑے راز کو میں نے تم سے چھپائے رکھا، آج تک میں نے تمہارے سامنے اس کا اظہار نہیں کیا۔ میں 400 سال سے تم پر حکومت کر رہا ہوں، اگر میں انسان ہوتا تو جس طرح دوسرے انسان مر گئے اسی طرح میں بھی مر چکا ہوتا، میں انسان نہیں بلکہ تمہارا خدا ہوں، آج سے تم میری عبادت کیا کرو۔ جب بدبخت بادشاہ نے یہ کفریہ کلمات زبان سے نکالے تو اس کو ایک جھٹکا لگا اور اچانک اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس کے دربار میں موجود کسی شخص کو حکم الہی پہنچا کہ اس سے کہہ دے کہ تو نے ایسی چیز کا دعویٰ کیا ہے جو صرف ہمارے لائق ہے، تو میری اطاعت چھوڑ کر میری نافرمانی کی طرف چل پڑا ہے۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں اس پر انتہائی ظالم بادشاہ بخت نصر کو مسلط کروں گا، جو اس کو واصل جہنم کر کے اس کا تمام خزانہ لے لے گا۔ اس دور میں اللہ عز و جل جس سے ناراض ہوتا اس پر بخت نصر کو مسلط کر دیتا۔ ابھی بادشاہ یہ کفرِ کلمات کہہ کر منبر سے اتر بھی نہ پایا تھا کہ اس پر بخت نصر کو مسلط کر دیا گیا۔ اس بخت نصر نے نامراد بادشاہ کو قتل کر کے اس کے خزانوں پر قبضہ کر لیا۔ حاصل شدہ خزانے میں اتنا سونا تھا کہ اس سے 70 کشتیاں بھر گئیں۔